یہ قسط. تو اسلام نے عورتوں پر ذمہ داریاں کم رکھی، ان کے اختیارات کم رکھے، لیکن اولاد پر حق ماں کا 3 درجے فائدہ، اور اس سے وہ خاندان کا ادارہ جو ہے مستحکم ہوتا ہے. تو آج کیا سازش چل رہی ہے؟ ویسٹ تلا ہوا ہے ایسٹ کے اندر بھی خاندانی نظام کو ختم کرنا. پہلے کانفرنس ہوئی تھی، عالمی کانفرنس، ویمن فریڈم کی کانفرنس قاہرہ، پھر ہوئی بیجنگ کائرو، اور پھر بیجنگ +5 کانفرنس. بیجنگ کانفرنس کے 5 سال بعد یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے تحت ہوئی. اور ان سب کا مقصد کیا ہے؟ پروسٹیٹیوشن کو ایک باعزت پیشہ سمجھا جائے. یہ بھی محنت ہے نا. ایک مزدور اپنی جسمانی مسکولر طاقت استعمال کر رہا ہے، ویج لے رہا ہے. ایک عورت اپنے جن سے اس کو استعمال کر رہی ہے، لے رہی ہے. اب اس کا نام پتہ کیا رکھا گیا؟ سیکس ورکر. سیکس ورکرز بالکل برابر ہوں گے، باعزت ہوں گے، کہ کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلط کام. ہومو سیکسولیٹی کو بھی ایک نارمل ایٹیٹیوڈ قرار دیا جائے، یہ اب نارمل نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے امریکہ میں، سویڈن میں تو بہت پہلے سے تھا، برطانیہ میں تھا، ہومو سیکسول میرجز، 2 مردوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، ان میں سے ایک شوہر ہے اور ایک بیوی ہے، اور رجسٹر ہو رہی ہے شادی، رجسٹر. اب امریکہ میں بھی شروع ہو چکی ہے، کئی اسٹیٹس میں، کیلیفورنیا سے شروع ہوئی ہے. جو ہالی ووڈ اس کا گھر ہے. نمبر 3، طلاق اور وراثت میں مرد اور عورت برابر ہونے چاہیے. جب عورت چاہے طلاق دے دے. یہ نقشہ ہے، اس کا نام پتہ کیا رکھا ہے؟ سوشل انجینئرنگ پروگرام آف دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن. یہ نیو انجینئرنگ ہے معاشرے کو. جیسے کہ کہا رومی نے، گفت رومی ہر بنائے کوہنہ کا بادہ کنن، ندانی اولا تعمیر را ویراں کنن. رومی نے کہا کہ جب بھی کبھی کوئی نئی تعمیر کرنی ہو تو پچھلی تعمیر کو گرانا پڑتا ہے. یہ نئی سوسائٹی کی انجینئرنگ کیسے ہوگی جب تک کہ پرانی سوسائٹی ختم ہو؟ عظیم فتنہ ہے یہ سوشل انجینئرنگ پروگرام آف دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشنز جنرل اسمبلی. یہ دجالی فتنے کی وہ سب سے نچلی سطح ہے جو ابھی عالم اسلام کے اوپر پوری طرح نہیں آئی. اگرچہ عالم اسلام کی ایلیٹ اکثر و بیشتر اس رنگ پہ جا چکی ہے، مغربی ویلیوز اور مغربی تہذیب کے اثرات آ چکے ہیں، لیکن ابھی نچلی سطحوں پر درمیانی طبقوں میں کچھ نہ کچھ مشرقی اقدار ہے، کچھ شرم و حیا کی قدر و قیمت ہے، عصمت و عفت کی کوئی قدر و قیمت ہے. اور اصل میں یہ یہودی پروگرام ہے تمام انسانوں کو حیوان بنانا اور حیوانوں کو ایکسپلائٹ کرنا ہمارا حق ہے. انہوں نے جو نام دے رکھا ہے پوری دنیا کو، گوئمز اینڈ جینٹائلز، یہ جو ان کی کتاب تالمود ہے، یہ تورات کی باتیں نہیں جو میں بتا رہا ہوں، ان کی تالمود جو کہ فقہ کی کتاب سمجھ، اس میں لکھا ہے کہ جب سوائے ہمارے فل ہیومن بینگ صرف ہم ہیں، باقی سب یہ حیوان ہے انسانی شکل میں. اور حیوان کو استعمال کرنا انسان کا حق ہے. گھوڑے کو تانے میں جوتیں گے بگی میں، ہمارا حق ہے. بیل کو آپ جوت دیں گے ہل میں، حق ہے. اسی طرح انسانوں کو ایکسپلائٹ کرنا ہمارا حق ہے. البتہ جیسے گھوڑے کو بھی کچھ دانہ ڈالیں گے شام کو تو اگلے روز استعمال کریں گے نا اسے، تو کچھ نہ کچھ انہیں بھی دینا چاہیے. تمام دنیا مزدور بن جائے، انسانی اخلاقیات ختم ہو جائے اور یہ حیوانوں کی طرح کام کرے. البتہ اس میں سے ہم کچھ ان کو بھی دیں گے، باقی ملائی ہم کھسیٹ لیں گے اپنے
بینکنگ کے نظام کے تحت وہ حکومت اپنی پوری دنیا پر نہیں چاہتے. اصل میں یہ بات آئی گئی ہے تو عرض کر دوں، وہ کولونیلزم ختم ہو چکا ہے کہ انگریز یہاں آیا تھا اور ڈچ کہیں پہنچ گئے تھے، انڈونیشیا، سماٹرا، جاوا، اور کہیں فرانسیسی آ گئے تھے، شام پر اس کا اور الجزائر پر اس کا قبضہ تھا. یہ تھا ڈائریکٹ کولونیلزم. اب اس میں ہوتا کیا تھا؟ وقتاً فوقتاً بغاوتیں اٹھتی تھی، لوگ مارتے تھے ان کو، یہ ان کو مارتے تھے. انہوں نے کہا یہ بستر تو لپیٹ دو، ایک نیا کولونیلزم شروع کر دو. ورلڈ بینک 1950 میں قائم ہو گیا. ہمیں آم کھانے ہیں، پیڑ گرنے سے کیا فائدہ؟ براہ راست حکومت کریں گے تو ریزنٹمنٹ ہوگی، وہ ہمیں ماریں گے، ہمیں بہت خرچ کرنا پڑے گا انہیں دبانے کے اوپر. کیا ضرورت ہے؟ پوری دنیا کو ایک گلوبل اکانومی کے شکنجے میں لے آؤ. ورلڈ بینک اینڈ IMF، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، ان کے شکنجے میں کس لو. بس سب کام کریں اور وہ بھی کھائیں، کچھ کھائیں تبھی تو اگلے روز کام کر سکیں گے. لیکن یہ کہ ہم کھینچ لیں گے. وہ جو سونے کی چڑیا تھی، اگر ہم ایسے ہی سونا کھینچ لیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تو ہمیں کیا ضرورت ہے وہاں جائیں اور ان کو ماریں اور وہ ہمیں ماریں. یہ ہے یہود کا سوچ. ہاں، گریٹر اسرائیل وہ بنانا چاہتے ہیں، اور ایک ہی سبب ہے عراق پر حملے کا. ایک ہی سبب، اٹس دی بگننگ آف کمنگ انٹو ایگزسٹنس آف گریٹر اسرائیل. شیرون نے کہہ دیا تھا، یاد ہوگا شاید، ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا. گریٹر اسرائیل میں عراق شامل ہے. پہلے کہتے تھے دریائے فرات تک، اب کہتے نہیں، دریائے دجلہ تک، ٹائگریس تک، یوفریٹ سے آگے بڑھ کر تاکہ سارا جو بھی زرخیز جو آبا ہے وہ بھی ہمارے قبضے میں آ جائے. تو یہ تیسرے لیول کے اوپر جب انسان حیوان بن جائے، جب اس کو کوئی فرق کرنے کی ضرورت نہ ہو کہ یہ بیٹی ہے اور یہ بیوی ہے، کیا ضرورت ہے؟ حیوان کو فرق کرتے ہیں جب ہم بھی حیوان ہی ہیں. ڈارون کے نظریے نے حیوان بنا دیا تو حیوان کو فرق کرتا ماں، بیٹی اور بیوی میں. ہم نے خامخواہ اپنے اوپر قدریں لگا رکھی. وہ ہے جس طرح بھی چاہو اپنی سیکشل رچ کو پورا کرو. زنا تو ان کے ہاں پہلے بھی جرم نہیں تھا، زنا بالجبر جرم تھا. اس تیسرا معاشرتی اور سماجی نظام کا معاملہ ہے کہ جو اس وقت ان کا ٹارگٹ ہے. اسی لیے میں نے اسے اپنی آج کی پوری گفتگو کا عنوان بنایا. سمجھیں کیا خطرات آ رہے ہیں، اپنی قدروں کی طرف پلٹیں. اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی حق